اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں شیطان کس گھر سے دور بھاگتا ہے بہت ہی اہم قصہ لے کر آیا ہوں۔ مہربانی کر کے ایک بار پورا ضرور سن لیجئے، آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ اور ہاں، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے۔ اسی طرح کے مزید ویڈیو کا ذخیرہ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل TR وائس کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ چلیے آج اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 184۔ اے ایمان والو، جس گھر میں قرآن پاک نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، اور جس سینے میں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ آباد ہے وہ دل جس میں تیری یاد ہے، جو یاد سے غافل ہو ویران ہے برباد ہے۔ دلوں کا زنگ کیسے دور کریں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم مصطفیٰ خدا محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل زنگ آلودہ ہوتے ہیں، جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 179۔ قرآن کریم کی تلاوت نور ہے۔ ہمارے آقا سید عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کرو، یہ تمہارے لیے دنیا میں نور ہوگا اور آسمان میں تمہارے لیے بے شمار نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ قرآن شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالی کے حبیب، ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفاء لأصحابہ۔ قرآن پاک پڑھا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ قل ھو اللہ احد، پڑھنے والے پر جنت واجب ہو گئی۔ ہمارے سرکار محبوب پروردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک شخص کو قل ھو اللہ احد پوری سورہ پڑھتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، وجبت، واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فقلت ما وجبت، یعنی میں نے عرض کیا کہ کیا واجب ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا، قال الجنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔
ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117، مشکات شریف صفحہ نمبر 188 پر ہے۔ سورہ فاتحہ کی شان۔ ہمارے حضور سراپا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سدرہ کے مکین حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر روئے زمین کے تمام دریا کے پانی سیاہ ہو جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتوں زمین اور آسمان سب کاغذ ہو جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر آج تک تمام فرشتے اور سارے انسان مل کر اس کی فضائل لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے۔ حضرات، آج کا ویڈیو بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ میرے بولنے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، آپ گواہ ہو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔